السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے ٹاپک کے اندر ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے، جو پوائنٹ زیرو ہے، وہ ہے کہ پانی کی مقدار۔ سب سے پہلا ہے مد پانی۔ یہ مشکات بخاری، مسلم، السلسلہ مسند احمد النسائی کی حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد تقریباً 600 گرام یا 600 ملی لیٹر سمجھ لیں وضو، اور ایک سا یعنی کہ 4 مد، ٹھیک ہے، آپ 600 گرام کو 4 سے ملٹیپلائی کر دو، ٹھیک ہے، تو اتنا جو سا بنے گا ٹوٹل وہ، ٹھیک ہے، 5 مد تک پانی سے غسل کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 600 کو یا تو 4 سے ملٹیپلائی کر دو یا 600 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دو، تو وہ ایک سا بنتا تھا۔ یہ یعنی کہ ایک مقدار رکھی ہوئی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، جس سے وہ غسل یا وضو کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، بشر نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل جنابت فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن علیہ اور انہوں نے جو ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت سفینہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرماتے تھے اور ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں علی ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یہ ایک مد پانی سے آپ کا وضو ہو جاتا تھا، یعنی کہ مکمل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ سفینہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے ان کی حدیث پر اعتماد و شوق نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اس میں بتلانا یہ مقصود تھا کہ ایک مد پانی کے اندر جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے، ایکسٹرا پانی ویسٹ نہیں کرتے۔ اس اگلے حدیث بخاری نسائی میں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 تمہارے وقت کی مد سے ایک مد اور 1/3 مد کا ہوتا تھا، یعنی کہ اس زمانے کے حساب سے جو تھا وہ جو وہ مٹیریل جو تھا جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا تھا یا چیزیں رکھی جاتی تھیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے وقت کی مد سے ایک مد اور 1/3 مد کا ہوتا تھا۔ پھر سا کی مقدار بڑھ گئی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ 4 مد کا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مقدار اس کی بڑھ گئی، اس کی جو ویٹ کرنے والی جو چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اسے اگلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے معروفاً مروی ہے کہ غسل کے لیے ایک سا کافی اور وضو کے لیے ایک مد۔ اس اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیتے۔ اب یہ مختلف جو ہے حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے حدیث سیم، لیکن جو راوی ہیں مروی جن سے کیا جا رہا ہے وہ الگ الگ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک کو مانتے ہیں تو دوسرے کو نہیں مانتے، تو چلو کسی ایک کی تو مانیں گے نا، اس وجہ سے ہر جتنی بھی حدیث اس مخصوص پوائنٹ سے ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو آپ کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا جو 2/3 مد کے برابر تھا، یعنی کہ جو مد کا 2/3 پارٹ، ٹھیک ہے، ہاف، یعنی کہ اس سے کم پارٹ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ لازمی نہیں کہ ایک مد ہی آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اتنے میں ہی وضو مکمل کرنا ہے، اس سے کم میں بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے دوران وضو میں اپنے بازو مل کر دھوئے اور اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کیا، اور بیرونی حصے کا مسح کا مجھے یاد نہیں۔ اب اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ انہوں نے اپنا وضو مکمل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ وضو کے لیے مجھے کتنا پانی کافیت کرے گا؟ انہوں نے کہا ایک مد۔ اس نے کہا کہ غسل کے لیے مجھے کتنا پانی کافیت کرے گا؟ انہوں نے کہا ایک سا۔ اس آدمی نے کہا یہ پانی تو مجھے کافیت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے، یہ ایک محاورتاً اس نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدار اس ہستی کے لیے تو کافی تھی جو تجھ سے بہتر تھی، ان کی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافی ہے تو پھر تجھے کافی کیسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کے بعد تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ اس سے اگلی حدیث مولا رسول سیدنا سفینہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور ایک سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت والا غسل جو تھا وہ ہو جاتا تھا۔
ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مد کا ایک پیمانے کے 2/3 کے برابر پانی پیش کیا گیا، یعنی کہ 2/3، وہی سیم چیز جو پہلے حدیث میں گزر چکی ہے، لیکن اس میں عبداللہ بن زید فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ وضو کیا اور آپ نے بازو پر پانی ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے ایک مد اور غسل کے لیے ایک سا پانی کافی ہے، یعنی کہ مکمل اس میں ہو جاتا ہے، اس کے اندر اندر ہی، اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے اوپر واجب بھی قرار نہ دیں، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک بتایا گیا کہ اس سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کہنے لگایا جابر ہمارے لیے تو اتنا پانی نہ کافی ہے، اس پر جابر نے وہی سیم حدیث رپیٹ ہے لیکن اس میں ورڈنگ چینج ہے، اس پر جابر نے جواباً کہا کہ اتنا پانی اس ذات کو تو کافیت کرے گا کر گیا جو تجھ سے بہتر ہے، یعنی جس کو تجھ سے زیادہ طہارت کی فکر ہوتی تھی اور جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے، اس میں یہ ایکسٹرا ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مد کے اوپر، مد پانی کے اندر آپ کو ایک چیز یہ پتہ لگ گئی کہ مد کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مد تقریباً 600 گرام یعنی کہ 600 ملی لیٹر سے وضو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح مد کے بعد جو آپ کا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے رتل۔ رتل ایک معیار ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اور ایک پیمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، بیس رتل دمشق اور رتل بغدادی۔ رتل بغدادی ہی شرعی معیار کہلاتا ہے۔ رتل جو ہے وہ درہم کے حساب سے 130 درہم کے برابر ہے، مسقال کے حساب سے 90 مسقال کے برابر ہے، مد کے حساب سے نصف مد کے برابر اور استار کے حساب سے 20 استار کے برابر۔ رتل بغدادی کا وزن 12 اوکیا یا 130 درہم ہے۔ پاکستانی وزن سے ایک رتل نصف سیر کا اور ایک مد ایک سیر اور سا 4 سیر، لیکن مد اور رتل کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو مد ہے وہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی بعد میں، ٹھیک ہے۔ سا 8 رتل کا ہوتا ہے، گرام 34 ملی گرام۔ رتل مختلف ملکوں میں مختلف وزن مقدار کا ہوتا ہے، مصری رتل 12 اوکیا کا برابر ہے اور ایک اوکیا 12 درہم کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں سنن ترمذی کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں 2 رتل پانی کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس الفاظ کے ساتھ تو غریب ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ وضو جو ہے وہ 2 رتل کے پانی میں بھی کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدہ انس رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برتن سے وضو کیا کرتے تھے جس میں 2 رتل پانی آتا تھا اور آپ ایک سا پانی سے غسل فرما لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب 2 رتل پانی جو تھا اس سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو مکمل کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث مکوک کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے رتل کے بارے میں میں نے آپ کو مد کے بارے میں بتایا، پھر آپ کو رتل کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ 34 ملی گرام، ٹھیک ہے۔ رتل مختلف قسموں کا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک رتل ہے وہ نصف سیر کا اور ایک مد ایک سیر اور سا 4 سیر، لیکن مد اور رتل کی مقدار میں اختلاف ہے، اس وجہ سے رتل کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ کم از کم جو ہے وہ اس کو سمجھ لے، ٹوٹل آپ کا بن جاتا ہے 34 ملی گرام سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اگلا آپ کا آ گیا مکوک۔ مکوک احناف اور مالکیہ کے نزدیک ایسا برتن ہے جس میں 1.5 سا وزن کے سما جانے کی گنجائش ہوتی تھی، 1.5 سا، ٹھیک ہے۔ 1.5 سا کے برابر ایک پیمانہ جس کی مقدار مختلف ملکوں میں مختلف رہی ہے۔ سا اہل حجازی کے نزدیک چرند اور اہل عراق کے نزدیک 8 رتل ہوتا تھا۔ مکوک احناف اور مالکیہ کے نزدیک ایسا برتن جس میں 1.5 سا وزن کے سما جانے کی گنجائش ہو۔ آپ نے صرف اس کو مکوک کو سمجھنا ہے 1.5 سا، ٹھیک ہے۔ حدیث اس کے بارے میں جو ہے صحیح مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوک سے غسل فرماتے تھے اور 1 مکوک سے وضو فرما لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی سیم چیز ہی پڑ جاتی ہے مد کی طرح ہی، ٹھیک ہے۔ مد کو آپ نے جو ہے وہ 5 سے ضرب دیا تھا سب سے پہلی حدیث کے اندر، یا 4 سے ضرب دیا تھا جو کہ 600 تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی وہی سیم چیز ہے کہ 1 مکوک سوا سا کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوا سوا۔ اسی طرح اگلی حدیث
سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ایک برتن سے غسل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوک سے غسل کرتے اور 1 مکوک سے وضو کرتے تھے۔ اچھا اب اس چیز کو دیکھیں، جو آپ کا ایک مد ہے وہ 600 گرام یعنی کہ 600 ایم ایل یا 0.6 لیٹر پانی کے برابر ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی سمجھ لیں کہ 3 گلاس یا 4 گلاس، ٹھیک ہے، 3 گلاس، ایک گلاس کے اندر 200 یا 250 ایم ایل تک پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 گلاسوں میں ہو گیا 600۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے 2/3 پارٹ، یعنی کہ 2/3 آپ کا ہو گیا کہ 250 یا 300 ایم ایل کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر اندر بھی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اچھی طرح پورا پانی یعنی کہ جسم پہ بہا کے ہے وہ 600 ایم ایل تک منیمم سمجھ لیں کہ یا میکسیمم سمجھ لیں، میکسیمم بلکہ 600 ایم ایل تک، ٹھیک ہے۔ اب جو غسل کا تھا نا، غسل میں تھا کہ 4 مد یعنی کہ ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے ایکول ہے یا 5 مد کے ایکول ہے۔ اب 600 کو 4 سے ضرب دو گے تو 2400 ایم ایل بنے گا یا 2.4 لیٹر بنے گا پانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5 سے ضرب دو گے 3000 ایم ایل یعنی کہ 3 لیٹر بنے گا۔ یہی سیم جو ایک سا ہے یہ مکوک بھی ہے قسم کا، مکوک کے اندر بھی 3.1 یا 4.1 لیٹر بنتا ہے۔ حجازی اور عراقی میں فرق ہے، یعنی کہ میں آپ کو پہلے بتایا اس میں کہ مختلف علاقوں میں مختلف جو تھا وہ پیمانہ تھا۔ اب جو رتل ہے یہ تقریباً مادے کے ایکول ہے، لیکن اس میں اختلافات ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں دین لوگوں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے اللہ تعالی ہم پناہ مانگتے ہیں تیری، اپنی پناہ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔